بندوں کا حق یہ ہے اللہ پر، جب بندے صرف اللہ کی عبادت کریں، اپنے آپ کو شرک سے بچائیں، تو اللہ ایسے توحید والوں بندوں کا اپنے اوپر حق مقرر کر رکھا ہے، ایسے بندوں کو ہم جہنم کے آگ میں نہیں ڈالیں گے۔ تو سب سے بڑا حق اللہ میں، میرے بھائیوں، حقوق اللہ میں اللہ شریک کی عبادت اور توحید خالی سے، اور یہی امن و امان کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ہمیں حدیث یاد آئی، قرآن پاک کی آیت، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اے لوگو، الذین آمنوا، جو ایمان لائے اور پھر ایمان میں شرک کو نہیں ملنے دیا، اپنے ایمان کو، توحید کو شرک سے بچایا، محفوظ رکھا، اللہ فرماتے ان کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت پر ہیں۔ نبی علیہ السلام راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو یہی توحید خالص نصیب فرمائے۔ راستہ پکڑ کر کے جا رہے ہیں، ایک بہت بڑا لشکر آپ کے ساتھ ہے، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام ہیں، ہر ایک اپنی سواری پر، کوئی اونٹنی پر، کوئی گھوڑے پر، کوئی خچر پر، کوئی گدھے پر، ہر آدمی اپنی سواری پر بیٹھا، قافلہ رواں دواں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دور سے کوئی شخص دھوپ میں حرکت کرتا ہوا نظر آیا۔ آپ حضرات دیکھتے ہوں گے، جب گرمی کے موسم میں دھوپ بہت شدت کی ہوتی ہے تو دھوپ کی چنچلاہٹ میں دور کی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی کیا ہے، کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی نہ سامنے نظر آئی۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا لیکن کچھ نہ بولے، کچھ اور آگے بڑھے، ادھر سے ہم اور ادھر سے وہ چیز جو نظر آ رہی تھی وہ ادھر آ رہی ہے۔ آگے بڑھے تو معلوم پڑا کہ اونٹ پر سوار کوئی ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، وہ چلا آ رہا ہے۔ اور آگے بڑھے، وہ بالکل سیدھے نشانے پر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ آن فرمایا اللہ یریدکم، اے لوگوں ذرا ہوشیار ہو جاؤ، یہ اونٹ پر سوار جو آدمی ہے، لعلہ یریدکم، معلوم پڑتا ہے کہ ہمارے ہی پاس، تمہارے پاس آ رہا ہے، کہیں اور نہیں جا رہے۔ کیوں؟ نہ دائیں مڑتا ہے، نہ بائیں مڑتا ہے، نہیں کہ پڑاؤ ڈالتا ہے، جب سے دیکھ رہے بالکل سامنے چلا رہا ہے نشانے پر۔ کہتے ہیں صحابی جب قریب آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تھے، ہم لوگوں نے اپنی اونٹنیاں سائڈ پر کر لی کہ اگر یہ ظالم انسان، معلوم پڑتا ہے کوئی خطرناک انسان ہے، اگر یہ آپ پر قاتلانہ حملہ کیا تو نبی علیہ السلام کے قریب پہنچنے کے پہلے پہلے ہم لوگ اس کا کام تمام کر دیں گے۔ کہتے ہیں آگے بڑھیں اور بالکل قریب آیا، ہم لوگ ساتھ میں موجود ہیں اور بالکل پوزیشن سنبھالے ہوئے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر حملہ نہ کر سکے۔ لایا اور اپنی اونٹنی کو نبی علیہ السلام کی اونٹنی سے بالکل منہ پر سٹا دیا تاکہ آپ آگے نہ بڑھ سکیں۔ اس نے کہا من منکم، تم لوگ کون ہو؟ کون ہو؟ اللہ رسول فرمایا مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں۔ اس نے کہا حل فیکم محمد، کیا تمہارے درمیان محمد ہیں؟ اللہ رسول، میں ہی محمد ہوں، میں ہوں اللہ کا رسول۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ کہاں آپ کو کس نے رسول بنایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ والے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا خالق مالک رازق، وہی ہمیں رسول بنا کر کے بھیجا ہے اور ہماری اطاعت تم تمام لوگوں پر فرض کیا ہے۔ ایسے انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا اور دعوت دی کہ وہ بدو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ کلہاڑی جیسے لکڑہارا کلہاڑی رکھتا ہے، کلہاڑی ہے، تلوار ہے اور ننگے بدن ہے، جب کلمہ پڑھ لیا تو پوچھتا ہے این تریدون، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ رسول نے فرمایا ہم لوگ جہاد میں جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا جہاد میں جانے کے لیے کوئی کورس ہے کہ اتنا پرانا مسلمان ہو تب جا سکتا ہے کہ ہم بھی جا سکتے ہیں؟ اللہ رسول نے فرمایا تم بھی جا سکتے ہو، کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں، یہ اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنا ہے۔ ہم سارے ساتھی نکلے ہیں، اگر تم چل سکتے ہو تو تم بھی چلو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس کو اجازت دی اور ہمارے ساتھ روانہ ہوا۔ ابھی 10-20 میٹر گیا ہوا تھا، کچھ ہی فاصلے پر
زمین کچی تھی، نیچے سے چوہوں نے راستے میں سوراخ کر رکھا تھا، اور اس کی اونٹنی نے جب وہاں پیر رکھا تو اگلی ٹانگیں اس کی زمین میں دھس گئی، اونٹ جو ہے منہ کے بل گری، اور یہ انسان جھٹکے میں دور جا کے گرا، جس کی وجہ سے رگ اس کی ٹوٹ گئی، لہو لہان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیکم باخیکم، لوگوں دوڑو اپنے اس نو مسلم بھائی کو اٹھاؤ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابی سوچتے ہیں کہ ہم اونٹ بیٹھائیں گے، اونٹ بیٹھے گا، پھر اتریں گے، پھر جائیں گے تو دیری ہوگی۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم، ہم لوگوں نے اپنے اس بھائی کی محبت میں اس کو اٹھانے کے لیے اپنے اونٹوں سے چھلانگ لگا دیا تاکہ تاخیر نہ ہو۔ وہاں پہنچے، ہم دو صحابی پہنچے، اٹھائے تو دیکھے کہ اس کی روح قبض ہو چکی ہے، روح قبض ہو چکی ہے۔ ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ قبض الرجل، یا رسول اللہ یہ ہمارا نو مسلم بھائی تو وفات کر چکا ہے، اس کی جان نکل چکی ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی سواری کو بیٹھائے، لوگ اکٹھا ہوئے اور چاروں طرف سے لے گھیر لیے۔ نبی علیہ السلام بڑی تیزی کے ساتھ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور جو صحابہ کرام تھے وہ کنارے ہٹ گئے تاکہ نبی علیہ السلام قریب آ جائیں۔ سب لوگ کنارے گئے اور نبی علیہ السلام اس کے قریب گئے، پھر بڑی تیزی سے واپس جا کر کے دوسری طرف کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم لوگوں نے تو آپ کے لیے جگہ خالی کر دی تاکہ ہمارے نو مسلم بھائی کے آپ تعزیت کریں۔ ہم لوگوں نے سوچا یہ بڑا خوش نصیب ہے کہ آج نبی علیہ السلام اپنے باہوں میں اٹھائیں گے، کچھ دعا دیں گے، لیکن آپ تو اس سے منہ پھیر کر کے دور جا کے کھڑے ہو گئے۔ یہ بڑے کشمکش کی بات تھی، بڑی تکلیف کی بات تھی کہ ایک نو مسلم مرے اور نبی علیہ السلام جا کر واپس لوٹ آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اطمینان رکھو، مجھے محبت ہے، اس کی اہمیت معلوم ہے، لیکن رأی تو میں قریب گیا کہ اس کو اٹھاؤں اور اس کا خون پوچھوں اور تم لوگوں کو بلاؤں تجہیز و تکفین کے لیے، لیکن بات اصل ہے جب میں اس کے قریب گیا تو رأی تو ملکین یدسان فی فیہ من ثمار الجنہ۔ بات اصل یہ ہے میں گیا اٹھانے کے لیے، لیکن جب قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرا یہ امتی دو فرشتے کھڑے ہیں اور دونوں کے ہاتھ میں جنت کی غذا ہے اور دونوں اس کو کھلا رہے تھے، اس کے منہ میں ڈال رہے تھے۔ میں کنارے کھڑا ہو گیا، لعلہ کان جائعا، معلوم پڑتا ہے یہ غریب آدمی اپنے گھر سے نکلا، بھوکا پیاسا تھا، سامنے ہم نظر آئے، آ گیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ لعلہ کان جائعا، شاید کہ یہ بھوکا تھا تو اللہ رب العالمین مرنے کے بعد ہی اس کو جنت کی غذا کھلانے کے لیے دو فرشتوں کو بھیج دیا۔ تو میں کنارے ہو گیا تاکہ دونوں فرشتے اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ سے کے پاس سے لائی وہ غذا جنت کی اس کو پورا کھلا کر کے آسودہ کر دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا لاؤ اس کی تجہیز و تکفین کرو۔ نماز پڑھی گئی، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا جنازہ پڑھائی اور فرمایا لوگوں معلوم ہے اللہ کے رسول پر وحی آ گئی، یہ ہے میرے بھائی امن کا راستہ۔ آج دنیا میں جب تک سب سے بڑا حق اللہ کا امت ادا نہیں کر رہی ہے، سمجھ گئے نا، یہ پیشانی آج کا مسلمان مہینے میں ایک دن رمضان میں اور قبر کا سجدہ روزانہ کرتا ہے۔ کتنے گھر ایسی ہیں پیروں کی فقیروں کی تصویریں لٹکی ہوئی ہیں، انسان ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے میں نے رب کا حق ادا کر دیا۔ جب شرک اس طرح سے عام ہوگا، رب کا حق ادا نہیں کرتے تو کبھی بھی کائنات میں امن و امان نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں مبارک ہوئے تمہارا بھائی، اور قرآن پاک سورۃ الانعام کی آیت پڑھی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، اے لوگوں جو ایمان لائے، کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دیتے، گردن کٹ جائے، جان چلی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اے میرے امتی اگر ایمان مل چکا ہے
خبردار اب اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، گرچہ شرک سے بچنے اور توحید خالص کے لیے تمہیں آگ میں جلا کر کے راکھ بنا دیا جائے، او قتلتا تمہیں کاٹ کاٹ کر کے بوٹیاں بنا دیں، بوٹیاں بن جانا، لیکن توحید کے ساتھ شرک کو نہیں ملانا۔ آج مسلمان پیسہ دے کے شرک کر رہا ہے، پیسہ دے کے شرک کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، تو امن دنیا میں کہاں سے آئے جب کہ ہم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا؟ دعا کرو امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ اپنا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اولئک لہم الامن، اللہ فرمائے ان کو اللہ تعالیٰ امن و امان دے گا۔ کن کو؟ جو شرک سے اپنے بچاتے ہیں۔ آج ہفتے میں کتنے نمازی ہیں اللہ کا ادا کرنے والے، ابھی پچھلے بدھ کو نماز پڑھ رہے ہیں، دنیا گلے میں تعویذ باندھتی شرک کر کے، اور پیر میں تعویذ باندھا ہوا۔ ذرا سوچو شرک کتنا عام ہوا۔ میرے بھائیوں، ایک ہی بات بتائیں گے، قرآن پاک تو ایمان ہے، اللہ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہہ، اور دوسری بات کیا ہے؟ دو، اگر دو خود المعبود ہوتے آسمان پر تو زمین اور آسمان سب اب تک ختم ہو چکا ہوتا۔ اگر ایک اللہ کے علاوہ لوگ دو اللہ بنا لیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں زمین اور آسمان برقرار نہ رہ جائے۔ یہاں تو گلی گلی میں ایک ایک معبود ہے، کہیں غائب شاہ ہے، کہیں پیر شاہ ہے، کہیں گھوڑے شاہ ہے، کہیں طوطے شاہ، ہر جس کو سامنے لگایا شاہ و شریف لگا دیا، ایک معبود ہمارا بن گیا۔ تو میرے بھائی، پہلے امن و امان کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کرنے کی۔